مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین سامعات، میں دوبارہ آپ کے سامنے آپ کا جانا پہچانا سراج دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و عافیت اور حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ساری مشکلوں کو پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تمام مصائب مشکلوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ یہ میری رات دن کی دعائیں ہیں آپ سب کے لیے۔ سامعین، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم شروع کرنے سے پہلے ایک بات ضرور یاد دہانی کے طور پر اور آپ کے فائدے کے لیے ہم بتاتے ہیں۔ always I tells you for your own benefit کہ آپ کے پاس فون ہے، واٹس ایپ ہے، ماشاءاللہ آپ کے پاس انسٹاگرام ہے، آج تو نہ معلوم کیا اور کیا ہے۔ You can forward to everyone. You can tell them to listen this program. It will be very, very, very beneficial انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ماشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور ہزاروں کے کام بنے ہیں۔ اگر کسی غریب کا کام بن جائیں، اگر کسی بیمار کا کام بن جائیں، اگر کسی پریشان حال کا کام بن جائیں، اگر کسی گھریلو پریشانی والے کا کام بن جائیں، تو بس آپ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے اللہ جانتے ہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی چیز اللہ عطا فرماتے ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہے۔ You never seen, you never hear about it, you never thought about it. What Allah Ta'ala has kept for that person who help others. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس کہی ہوئی باتوں کو قبول فرمائے، اور جو وظائف میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو اس پر عمل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھنا ضروری ہے، لیکن یاد رکھو ہر چیز سے پہلے فرض نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، you have to perform your فرض صلاح on time۔ نمبر 2، حلال sustenance، حلال روزی، very very important۔ نمبر 3، دعا and supplication، turn towards Allah always۔ نمبر 4، کبھی کبھی sometime اللہ کے راستے میں صدقہ دیا کرو۔ انشاءاللہ یہ 4 کام کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس وظائف کرنے سے جس کا کام مہینوں میں ہوتا ہے وہ ہفتوں میں ہو جائے گا، ہفتوں میں نہیں دنوں میں ہو جائے گا، دن میں نہیں تو گھنٹوں میں ہو جائے گا، اور منٹوں میں ہو جائے گا۔ آپ پھر وظیفہ کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، بہت آپ کے انتظار تھا۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، جو آپ نے سورۃ آل عمران کی آیت بتائی تھی، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ثم انزلنا لکم
यहाँ से लेके और खत्म होती है अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अल्लाह आलम बिज़ाति सुदूर, यहाँ तक खत्म होती है। सही है, सही है। इनको एक बार ही पढ़ना है या 3 बार? 7 बार ज़रूर पढ़ो, कम से कम। और जो मकसद हो अपने दिल और जो दिमाग भी में मकसद हो दिल में रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हज़ारों काम कर देंगे इंशाअल्लाह, आप देखेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह कुल खैर, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह सन जज़ा। अल्लाह ताला आपको खुश रखें। आप लोग पढ़ते हैं माशाअल्लाह, और मुझे भी सवाब मिलेगा, और आप लोग लोगों को बतलाते हैं। अल्लाह ताला आप सबके पढ़ने को कबूल फरमाए। आमीन। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, यस, मेरी सिचुएशन थोड़ा गंभीर है, बट अगर आपका नंबर भी मुझे चाहिए होगा, क्योंकि बहुत से लोग क्यू में होते हैं, फैमिली का भी एक है इशू, भी है। अब फिलहाल अभी पोजीशन ये है कि कोई साल भर हो गया है, लिटरली मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ख्वाब जो हैं वो लामुतनाही सिलसिला। सही। आप 2 काम करें। बात पूरी हो गई आपकी? जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी मुफ्ती, मैंने ना आपसे ये पूछना कि बेटियों के रिश्तों के लिए आप कुछ पढ़ने को बताएंगे प्लीज़? ठीक, इंशाअल्लाह आपको मैं बताता हूँ, आप सुनते रहिए इंशाअल्लाह। और एक बस ये है कि थोड़ा घर में थोड़ी बीमारी का भी है मसला, तो उसके लिए प्लीज़ एक तो दुआ कर दें और एक बता दें कि क्या मैं पढ़ूँ। ठीक है, मैं इंशाअल्लाह बता देता हूँ। अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, अभी जो भाई ने जो सवाल किया था, ख्वाब परेशान कुन आ रहे हैं, नींद नहीं आती। एक बात, मिशकात शरीफ की एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ख़िताब करके फरमाया, उमर, शैतान क़यामत तक तुमसे डरता रहेगा। और जिस गली से हज़रत उमर चलते हैं उस गली में शैतान कभी नहीं आता था, बहुत डरता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जलाल बहुत था। उस हदीस के दौरान हम अपने उस्ताद मोहतरम जो सैयद थे, बहुत बड़े आलिम थे, गालिबन 40-45 साल तक उन्होंने हदीस का दर्स पढ़ाया, सैयद फैमिली माशाअल्लाह। और उनका इंतकाल भी अजीब हालत में हुआ। जुमा के दिन, जुमेरात को तो हमें मिशकात का सभी सबक पढ़ाया, और जुमा के दिन हमें क्या पता था कि कल सुबह हज़रत अल्लाह के हवाले हो जाएंगे, अल्लाह के करीब चले जाएंगे। सुबह 9 बजे ज़मज़म का पानी मंगवाया, जुमा का दिन है, और सबके सामने कलमा पढ़ा और इंतकाल हो गया। तो एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं आपके प्राइवेट में बात करने मांगती हूँ। जी, आप स्टूडियो से बाद में नंबर ले लें। प्राइवेट में अभी कोई कॉल नहीं हो सकता है, इसलिए कि मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। अभी मैं लाइव हूँ, इंशाअल्लाह बाद में फिर कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मौला साहब। जी जी फरमाइए। जी, मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ। मेरे बेटे का ये मसला शादी का रिश्ते का आमदे ने कोई नहीं कहा कि जो आप वजीफे दस दे हो वो सारे करनी है, काफ़ी आप में पढ़नी है। बेटा जो है वो भी दीन ते काफ़ी उनसे कोई इल्म नहीं है, सब कुछ है। रिश्ते आते नहीं, रिश्ते आते नहीं या वो खुद करता नहीं, समझ नहीं आते। रिश्ता आता है जब अगर चलता नहीं, वो कहता नहीं, कोई उसको पसंद नहीं आता, नहीं ये नहीं उसको गुस्सा उसको बहुत ज्यादा आता है। पहले तो नहीं आता था, अभी मेरे पास भी नहीं, वो बैठता नहीं। अच्छा, कोई जो नहीं उसकी मर्जी का रिश्ता नहीं, उसको मिलता, वो कहता है मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, पर नहीं। कोई ऐसा वजीफा बताया। अभी उसकी उम्र भी काफी होगी, 36 साल उसकी उम्र होगी। एक ही मेरा बेटा है, अपना मेरा बहन भाई भी कोई नहीं। आज मैं एक किताब पढ़ रहा था अपने उस्ताद की, जो उन्होंने मुझे गालिबन
89 میں مجھے انہوں نے اجازت دی تھی، اس میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بات جو حضرت نے لکھی ہے کسی بہت بڑے اللہ والے بزرگ کی، کہ جب کسی آدمی کا کام ہی نہ ہو، پریشانی ہو اور آگے کوئی اس کی ترقی نہیں ہوتی ہے، بڑا پریشان ہے، خاص کر کے یہ بچوں کے بارے میں، تو حضرت نے کہا کہ اللہ کا ایک نام ہے، اس کو تم کر کے دیکھو 1100 مرتبہ 11 دن کے لیے، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، 11 تسبیح آج، 11 تسبیح کل، 11 تسبیح پرسوں، آگے پیچھے درود شریف 3 بار پڑھ لیں، اور پھر سجدے میں جا کر اللہ سے کہیں عزت دینے والی ذات تو ہی ہے، اے اللہ میرے بچوں کو شادی کرا کر کے ہمیں عزت دیں، انشاءاللہ پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج ہی یہ آپ غالباً میں صبح ویسے ہی پڑھ رہا تھا ہمارے استاد کی کتاب، تو اس میں یہ بات میں نے پڑھی تھی، تو آپ کی ماشاءاللہ توجہ سے یہ بات ابھی ذہن میں آئی، تو میں یہ سب کے لیے اجازت دیتا ہوں جو ہمارے استاد نے ہمیں دی ہے، یا عزیز ہو، جب بھی کوئی کام نہ ہوتا ہو، آدمی کی رکاوت ہو تو یہ کام ضرور کریں انشاءاللہ۔ کوئی بھی رکاوت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو آپ کچھ صدقہ بھی دیتے رہے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے لیے انبیاء کی دعا کی طرح ہے، میسنجر کی دعا کی طرح ہے۔ تو اب کیا بات ہے، جب نبی ہاتھ اٹھاتے ان کی دعا، ماں باپ کی دعا بھی، وہ صرف ہمارا یقین کمزور ہے۔ آپ ضرور انشاءاللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے اور اللہ سے منوائیے، جب کوئی بول زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ آج نماز کے ساتھ حاجت کی نفل بھی پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، 5 نمازوں کے ساتھ، اور شکرانے کے نفل بھی ادا کرتی ہوں ماشاءاللہ، نماز پڑھتی ہوں، سنتے پڑھ کے پھر چھوٹی بند، بہت زبردست، بہت زبردست، اللہ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ گھروں میں ہے نا ایسی کوئی شکل ہو نا، گھر کے اندر میں نے بتلایا نا آیت الکرسی 7 بار پانی میں دم کر کے گھر کے اطراف میں کونے میں چھڑک دے، اگر کوئی رکاوٹ ہو یا پریشانی ہو تو اللہ گھر سے بھی نحوست دور کر دیں گے۔ گھر میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو دم کر دیں، اللہ گھر سے شیطانی پریشانی اور سب دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ میرے لیے سکھارا کریں، میرے بیٹے کا نام ہے جنید حسن احمد، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک، دعا رکھ، کل آپ کو فون کر، آج میں رو پہ خدا کے بہت روئی ہیں، آپ دیکھیں رونے سے روتے ہوئے انشاءاللہ اللہ سے، یا عزیزو کا ایک آپ عمل کر لیجئے، 11 تسبیح ایک بار بیٹھ کے پڑھنا انشاءاللہ، بہت آسان ہے، میں سمجھتا ہوں 10 منٹ میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہی آپ بتاتے ہیں، میں نے روشا تو آج میں صبح میں نے 111 دفعہ میں نے سورۃ الناس پڑھی ہے، 111 دفعہ سورۃ الفلق پڑھی ہے، جیسے آپ نے بتاتے آیت الکرسی کا وظیفہ بتا رہے تھے، اور قل والا حج شریف والا، یہ سارے جو بتاتے ہیں، جب آپ اتنا زیادہ کر رہے ہیں کچھ رکاوٹ ہوگی انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں آپ گھر کے اندر میں 1 گلاس پانی میں دم کر لیں، اور دم کر کے آپ انشاءاللہ اس کو چھڑک دیں، منزل پر لیں یا 4 کل پر لیں یا آیت الکرسی پر لیں۔ اور میں گھر پر میں وہ ٹی وی پر جو ہے سورۃ بقرہ بھی وہ بھی سارے لگاتی ہوں، اور نہیں گھر کے اندر میں پانی چھڑک دیں انشاءاللہ، پانی چھڑک۔ ایک اس کو غصہ بہت آتا ہے، میرے پاس تو بیٹھتا ہی نہیں۔ اچھا، اللہ کرے انشاءاللہ، اور اللہ خیر فرمائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ایک اور کال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خیر فرمائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کو اتنے لوگ فون کرتے ہیں بچوں کے رشتوں کے لیے، اور میں بھی اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا نمبر اسٹوڈیو میں چھوڑوں اور جو آپ کو فون کرتے ہیں ان سے میرا رابطہ ہو جائے؟ جی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، آپ اسٹوڈیو سے بات کر لو، انشاءاللہ آپ کا نمبر دے دو، اللہ کرے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ۔ ایک اور کال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صالح صاحب، میں پہلے رنگ کے ٹیلی فون، ہاں سوری، آپ کی میں بات ہی کر رہا تھا اور آپ کا فون کٹ گیا، جی بتائیے۔ ہاں، وہ سال بھر پہلے جو میری پریشانی تھی اس میں مجھے تو سال بھر پہلے جو میری پریشانی تھی مجھے کسی نے غلط آدمی کے پاس بھیج دیا، تو اس سے میں نے اپنی پرابلم کا ذکر کیا، تو وہ کہتا ہے مجھے قبرستان جانا ہوگا۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ قبرستان جائے گا، بعد میں کہتا ہے کہ میں نے قبرستان گیا تھا، یہ گیا تھا، وہ گیا تھا، تو
میں اس کے پاس میں نہیں کہتا اس سے, مجھے مسجد میں کسی سے نے کہا کہ یہ جی وہ آپ کا وہ مسئلہ حل کر دے گا, پیسے بھی لیے اس نے. اینی وے لانگ اینڈ شارٹ تکلیف جب نہیں جا رہی تھی, پھر اس نے جڑی بوٹی پکڑا دی, بہت ہی غلط آدمی تھا. اس کے بعد سے میرا خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور نان اسٹاپ اب سلیپنگ پلس پہ 20% فائدہ ہوتا ہے نان اسٹاپ. پھر مجھے کسی نے یہ کہا جی آپ کے اوپر وہ مزار ہزار پہ جاتا ہے وہ آدمی, وہ کہتا ہے جی آپ کے اوپر کوئی جن ہے. اچھا, میں دیکھ رہا ہوں اور بہت سخت ہے. تو یہ اس بیک گراؤنڈ سے ظاہر ہے میں اور اس طرح بڑھ گیا, بہت پریشان ہو لگتے ہیں. اور یہ کہ اور اچھا رقیہ کا پانی امام نے دیا مجھے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. دم کیا کسی نے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ان شارٹ یہ کہ میں بہت سفر کر رہا ہوں, اور یہ نان سٹاپ خواب کا سلسلہ جو ہے اس نے مجھے سارا دن میرا گردن پہ گدی پہ ایسا لگتا ہے جیسے درد ہے, کسی نے گرپ کیا ہوا ہے. اور بس یہ سچویشن ہے, میں بہت فیڈ اپ ہوں. میرا نام لیاقت ہے, میں آپ کو رنگ بھی کروں گا بعد میں, تو نوازش ہوگی. آپ انشاءاللہ ایک عمل سنتے رہیے, آپ فون رکھ دیجئے انشاءاللہ. میں بھی ایک بہترین وہ آپ یاد کر لیجئے یا لکھ لیجئے انشاءاللہ, یا پھر ریکارڈ کر لیجئے, اور 1-2 دن میں انشاءاللہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے یہاں پریشان ہونے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک عمل بتاتا ہوں انشاءاللہ, دیکھ لیجئے آپ. ٹھیک ہے, شکریہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. یہ ایک عمل جو اچھا ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sheikh, I really need your help with my son. He is really very ill, and he's got other issues that needs your help. May I please have your number, because last time I did ask the control and they gave me a number but it's a wrong number. Please, we really need your help for the sake of Allah. Okay, the only problem, you see, the sister, I'm not open yet because of this virus things, right? Okay. So inshallah the number will be correct, but we don't open the number every time. Inshallah we'll open the line on the 1st of July between 10 and 11 in the morning on Wednesday, inshallah, and we will normally, alhamdulillah, in 1 hour the people phone, it'll be approximately 200-300 people there get appointment, alhamdulillah. So the phone is busy because now it's going to open the first after COVID-19, will open after 3 months, understand? So inshallah I hope everything be fine, inshallah. You what you do, you get number from our team, inshallah, and do on that day, inshallah. Okay, inshallah. I really need to speak to you. Can I get an email address or something? But we like to talk to you, Sheikh. No problem, I will keep my email address there too, inshallah. You can get from the studio, inshallah. Right, Jazakallah. How do I go back to them? It's the same phone number, but after studio, inshallah, you can phone. Okay. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam. Ji, go on, brother. Assalamu alaikum. Assalam mufti sahab. Walaikum salam wa rahmatullah barakatuh. जी बोलो. मुफ्ती साहब, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है. जी जी फरमाइए. बच्चे की शादी होगी, 4 साल हो गए, कोई औलाद नहीं है, उसके लिए कोई वजीफा बताएं. कुरान की आयत है जो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से, उनके बच्चे नहीं थे तो अल्लाह से मांगा है. आप मैं उसको बता रहा हूँ, आप इंशाल्लाह सुनते रहिए, अभी आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह. ठीक, आप सुनते रहिए इंशाल्लाह, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह. ठीक है, आप पारा भी बताना, वो आयत भी बताना. ठीक है इंशाल्लाह. अच्छा, मैं अभी सुना रहा था बहुत काम की बात, हमारे लियाकत भाई की जो बात सुन रहा था अभी, मुझे लगता है बेचारे बहुत परेशान हैं, और बहुत ही ऐसे गलत लोगों के पास जिनका काम ही ऐसा है कि किसी को तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ा देना. अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए. खैर जो भी हो, मैं सोचता हूँ कि उनको कोई ऐसा अमल बतलाऊँ. मैंने हदीस में पढ़ा है कि ग़ज़वे खंदक और ग़ज़वे बदर, ये 2 बैटल ऐसी थी, उसमें ग़ज़वे खंदक तो ऐसी थी कि मक्का के काफिरों ने सोचा था कि हम पूरे मदीना मुनव्वरा को ख़त्म ही कर देंगे, सारे सहाबा सहाबियात उनके औलादों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर देंगे. इस नीयत से आए थे और खंदक खोदी गई मदीना मुनव्वरा के बाहर. जो लोग वहाँ जाते हैं उनको पता है. कॉल है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.
Walaikum Assalam. Hi, I came to you a few times and you said I had jad. Yeah, go on. Assalamu alaikum. Jesus, what happened there? I came a few times and I had problems in my marriage. Yeah, okay, marriage problem, right? Yeah, and you said that was jadoo done, but I'm Right. still having continuous problems. I don't know what to do. Oh, did you do any wazifa? Did I tell you anything? Sister, Still if having problems. yeah, this wazifa which I mentioned just a few minutes ago, Ya Azizu, Ya Azizu, Allah's name. Allah will give you izzat, inshallah. Allah will open your way and you will see, inshallah, that you read Ya Azizu, Ya Azizu, Ya Azizu, Allah's name. But after one of the faraz namaz, you have to choose a time, sit down after faraz namaz, and after sunnats you sit and read 11 tasbih of Ya Azizu for 11 days. Try, inshallah. If it's not, then another 11 days. If it's not, you see, that sometime you have to turn towards Allah a few times. If any rukawat or any problem or Allah not happy, inshallah, Allah will listen to, inshallah. Could I just ask you, are you allowed to have IVF done in Islam? Yes, for one child is allowed, you can. If it's your own husband's thing, sperm, then. So if you already had got one child? Yeah, so one child allowed. Okay. So you do the wazifa, inshallah. Ya Aziz, inshallah. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. एक और कॉल ले लेते हैं. हेलो. जी अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब ठीक है. हेलो. जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. आपके दुआ से बहुत खैरियत. आप कैसे हो? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है जी. मैंने पहले भी पूछा था फिर आपने जवाब नहीं मिला मुझसे. मैंने कहा दोबारा पूछ ले. मेरा बेटा ना उसका ना हेड में वाइब्रेशन बहुत होती है जब सोता है, बेड पे लेटता है. अच्छा. और कानों में आवाजें आती हैं. अच्छा. और एक मेरा मसला हुआ, मेरे तालू से ना रेशा बड़ी गिरती है तालू से. अच्छा. जब मैं बात करती हूँ ना, जब मैं पैसे मुंह बंद रखती हूँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. जब बात करती हूँ तो फिर रोल करता अंदर तो बहुत प्रॉब्लम होती है. ठीक है इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह. पहले आपने एक बताया था सूरत, वो कौन सी, वो मैंने किया उससे फर्क नहीं पड़ा. अच्छा ठीक है. हाँ जी ऑलराइट मैं बताता हूँ इंशाल्लाह. ठीक है आप सुनते रहिए इंशाल्लाह. अच्छा हम अब ब्रेक पर जा रहे हैं इंशाल्लाह. उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा हाजिर होता हूँ इंशाल्लाह. तो ये जो मसाइल आप सुन रहे हैं लोगों के, अल्लाह ताला से मैं ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह पाक सभी के मसाइल को अल्लाह हल करे. बेचारे लोग कितने कितने परेशान हैं. कोई रात में, कोई दिन में, कोई घर में, कोई घर से बाहर, कोई बीमारियों में, कोई कैसी बीमारियों में, कोई औलाद से कैसे परेशान है. अल्लाह से मैं ख़ास दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की और सभी की परेशानियों को दूर फरमाएं. आप सब मिलकर मुझे मेरे साथ आमीन कहो. किसी की आमीन अल्लाह कबूल कर लेंगे तो किसी का काम बन जाएगा इंशाअल्लाह. ब्रेक के बाद हम मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नाज़रीन सामिईन, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि लोग बहुत परेशान हैं और अपनी परेशानियों को किसके सामने बयान करें. अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करें. मैं बात कर रहा था वो हमारे भाई जो जिन्होंने फ़ोन किया, लियाकत भाई ने, तो गलत आदमियों ने गलत रास्ता, गलत तरीके से तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है तो नींद ना आवे, सर भारी रहे और गर्दन भारी रहे, पेट में बाक में न खाने की चैन, न सुकून, न सोने का, कुछ परेशान. तो जब नींद नहीं आती है तो परेशानियाँ और बढ़ जाती है. स्लोली आदमी मेंटलनेस पर, डिप्रेशन में चला जाता है और फिर न घर का न घाट का जिसको कहा जाता है, घर में भी सुकून नहीं, बाहर भी सुकून नहीं. तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनके लिए बेहतर यही एक अमल है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के मौके पर सहाबा किराम की इतनी बड़ी परेशानी में सहाबा किराम को पढ़ने का हुक्म दिया था और बदर में भी. लेकिन खंदक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम की जान के ख़तरा, लोग ऐसे वक्त में दुश्मन हो या फिर जादू हो या जिन हो, ये मैं पहले बता चुका हूँ, शायद आप लोगों को याद हो या न हो. और वो वजीफ़ा हामीम
لا ينصرون حامیم لا ينصرون، یہ حدیث کا وظیفہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، کم سے کم 40 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 111 مرتبہ اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پانی میں دم کریں، اولیو آئل میں دم کریں، گھر میں دم کر کے گھر میں چھڑکے، انشاءاللہ آپ یقین جانیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، بس سب کچھ چھوڑ دو، بس ہمیں یہ عمل کرنا ہے۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیے، آپ مجھے یاد کریں گے کہ یہ زبردست عمل ہے۔ حامیم کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات کے، لا ینصرون مدد نہ ہو، یعنی جو بھی دشمن ہو، جو بھی، چاہے وہ شیطانی ہو، چاہے انسانی ہو، چاہے سحر جادو سے ہو، کسی سے بھی آپ اس کی پابندی کیجئے۔ یہ میری زندگی کا تجربہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا بہت تفصیل سے، اور کافی ہزاروں کو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں۔ ایک اور کال لے لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Walaikum salam, Mufti Saab. I've just got a question about Surah Al-Imran. Yes. You mentioned it a couple of weeks ago. Yes. So it's ayat 154. Ji. I've been reading it every day 40 times. Right. And it's been about 1.5 weeks now. Do you know how many days I have to read it for? Normally for 40 days. But 40 days. But I said to you, I read only once. For two major problem is happened, just like his miracle. And what my ustad says, if you read more, it whatever your intention, Allah will fulfill, inshallah. But Inshallah. And very, very important, yaqeen. Yaqeen is very important. Just reading, inshallah. you see, person reads, but inside there is no worries, concern, then his work not going to get done. Inshallah, with the concern you read. So I want to make sure my work, Allah Ta'ala make it easy. Then inshallah you will see. And Mufti Saab, whatever wish I have, can I mention it to anybody else, or do I just keep that to myself when I'm praying? You just keep in your mind, inshallah. Ji. Or whatever, if somebody. Okay. Alright? Assalamu alaikum. Ek aur call hai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum. Yes. Ji. Hello. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بولیے، سن رہا ہوں میں۔ ایک سوال تھی، آیت کتب نے پڑھے۔ جی جی جی۔ Can we do that for everything or just a specific? Everything, for everything. For everything. Could you tell me how to read it? It's normally just A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and read the ayat and start again. Just normal. So read for jobs or for everything, for job, for marriage, for any problem. If I tell you the big problem, subhanallah, believe me, it's amazing ayats da. And so, inshallah, you read the 40 times, or minimum 7 times, maximum 40 times. For example, ابھی میرا کام، میں کام کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن سامنے والا کام جاب ہی نہیں دیتا ہے، میں 10 جگہ اپلائی ہوا، میرا کام نہیں ہو رہا ہے، چلو میں اس کو پڑھتا ہوں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ کے سامنے متوجہ ہو جائیں اور اس کو پڑھیں، انشاءاللہ وہ سامنے والا آپ کو جاب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ہر کام کے لیے۔ Yeah, I've got another question. Is that someone owes my mum money, a lady? Yeah. And she won't give it back. She refuses to give it back. She just looks at my mum, but she doesn't really want to know. So I was thinking what to do. Normally I gave before of the wazifa someone, alhamdulillah, whoever I gave, mashallah, this tabbat yada abi lahabin wa tab. That person's either you keep in your mind the name or something that so and so person is owing my money, is not owing. Read Surah Tabbat Yada 18 times, 18 times, and inshallah, and you just make dua, Allah Ta'ala put in her that person's heart, give it to me back, inshallah. Jazakallah, thank you very much for that. Thank you. Jazakallah khair. ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا، ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اچھا مولانا، ایک پریشانی تھی، اس کے لیے آپ کو ایک وظیفہ پوچھنا تھا۔ جی جی بولیے۔ جی میری بیٹی ہے، وہ لندن میں ہے، اس کی جو پڑوسی جب سے رہنے آئی ہے نا اس کے بازو میں، تو 4-5 سال ہو گئے، اس کو بہت پریشان کرتا ہے۔ اچھا۔ اور پڑوسی کی وہ اپنا ہی بندہ ہے، تو بس وہ ایسے ہی جھگڑے کرتے ہیں، ڈراتا ہے، کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے، تو
مطلب کہ بہت پریشان ہے، تو کچھ وظیفہ دیں تو اس کو یہ پریشانی دور ہو جائے۔ یہ جو وظیفہ میں نے بتایا ابھی آپ نے سنا ہوگا، حامیم لا ینصرون والا، ایک حامیم لا ینصرون، یہ حدیث میں ہے، حامیم لا ینصرون، جی یہ دشمنوں کے لیے تو زبردست ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جو پریشان تھے الحمدللہ ان کا کام ہو گیا۔ تو اس وظیفے کو 40 بار روزانہ پڑھیں نیت کر کے کہ اللہ یہ پڑوسی ہو، چونکہ عام طور پر پڑوسی اگر اچھا ہے تو دنیا ہی میں جنت ہے، اور اگر پڑوسی خراب ہے تو دنیا ہی میں جہنم میں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آپ یہ 40 بار پڑھیں، اپنی بیٹی کو بتائیں 40 بار پڑھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی شرارت سے ہماری حفاظت فرمائے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ، اللہ حفاظت فرمائے، مکمل حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جی آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام اللہ۔ تو یہ ایک عمل جو میں نے بتایا حامیم لا ینصرون کا، ہمارے ایک بھائی لیاقت بھائی کو، ایسے کافی لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا عمل ہے۔ عام طور پر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں بیٹی کے رشتوں کے لیے، بیٹیوں کے یا بیٹوں کے رشتوں کے لیے سوال کرتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ رشتے ہوتے ہیں پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، یا پھر لڑکے کو پسند نہیں یا لڑکی کو پسند نہیں، یا پھر ایک دوسرے کے سامنے وہ کچھ ایسی حرکت ہو جاتی ہے، یعنی ایسی سامنے کہ وہ پسند نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ سب اچھا ہے، پڑھے لکھے ہیں، سب کچھ ہے۔ ایک وظیفہ جو میں شاید پہلے بھی بیان کیا ہوگا، یاد پڑتا ہے یاد نہیں پڑتا، لیکن پہلے کچھ بیان کیا ہوگا کہ صبح میں یاسین شریف جو ہے، یاسین شریف پوری یاسین میں 7 جگہ پر مبین ہے، 7 جگہ پر مبین ہے، 7 جگہ پر آپ سٹاپ کریں، پہلے لکھ دیں کہ یہ پہلی مبین، یہ دوسری مبین، 7 جگہ پر لفظ مبین آتا ہے۔ ان یاسین شریف you can see 7 places the word of مبین، تو وہ جو لفظ مبین ہے پہلی بار وہاں سٹاپ کر لیں، سٹاپ کر کے آپ 7 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں۔ واللہ سورۃ قریش عجیب سورہ ہے، عجیب عجیب عجیب، اس کے فوائد بے انتہا بے انتہا، ہر چیز میں کام آنے والی۔ تو وہاں سٹاپ کریں اور 7 مرتبہ آپ سورۃ قریش پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش ایلافہم، 7 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، بچے کی شادی ہوئی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، ابھی اس کے آپ کا نمبر آ رہا ہے انشاءاللہ اس کے بعد۔ اوکے اوکے ٹھیک انشاءاللہ۔ اچھا تو میں اس یاسین شریف ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی میں مولانا سراج صاحب، میں جو ہے وہ ادھر پلیٹ فورم سے ہی بات کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں بھی ایک دفعہ آیا تھا پہلے کافی ٹائم۔ اچھا بتائیے۔ تو مجھے وہ تکلیف ہوئی تھی، تو جو ہے نا میں سارے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے تھے تو کچھ نہیں تھا، تو کچھ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ درد رہتا ہے نا بہت زیادہ۔ جی 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 جی۔ تو کل ہی میں آپ کے پچھلے پروگرام میں سنا تھا، تو آپ نے جو بتایا ہوا ہے کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 153 وہ 100 دفعہ میں نے پڑھ کے تو آئل پہ دم کی تھی، تو اسی وقت ہی مجھے کچھ تھوڑا سا فیل ہو گیا تھا کہ مجھے ہلکا ہو گیا درد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ بڑی جو ہے، میں تو آپ کا پہلے بھی بہت بلیور ہوں نا، تو 2-3 دفعہ آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو ابھی جو ہے وہ مزید میں جو چاہتا ہوں کہ ایک تو صحت اچھی رہے اور دوسرا یہ کہ مکمل یہ میرے بھائی میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا یہ تو میرا سیکریٹ تھا، یہ جو سورہ آیت کتب جس کو میں کہا کرتا ہوں، یہ جو کتب اور ابدال جیسی آیت ہے، یہ میرا سیکریٹ تھا، میں زمانے سے اس کو، لیکن میں نے کہا ہم اس کو لوگوں سے شیئر کریں گے۔ الحمدللہ دل کھول کر میں نے اس کو شیئر کیا۔ اس کے لاسٹ ہفتے سے ابھی تک میں 8 یا 9 کال ایسے ہیں جو ایسے مسئلے تھے ان کے، کہا کہ زندگی میں ہم کہاں گئے لیکن ہمارا کام نہیں ہو رہا تھا، 1 دن میں، کسی نے کہا 2 دن میں، الحمدللہ۔ تو اس کی آپ پابندی کیجئے، 6-7 دن میں کبھی آپ کے سر میں، کبھی شولڈر میں، کبھی سامنے پریشانی، لیکن وہ مقصد سامنے رکھ کے پڑھنا ہے۔ مثال ایک کنٹری میں آدمی جا رہا ہے لیکن وہ کیا ہے، کچھ پرابلم ویزا کا ہے، بس میرا یہ لینا ہے، آپ نے پڑھنا شروع کیا، اللہ آپ کے راستے آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایسے
مقصد کو سامنے رکھیں، پڑھیں۔ جزاک اللہ، آپ نے ماشاءاللہ اس کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے، اور لوگوں کے لیے بھی آپ نے جو بتایا بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ اور لوگ پڑھتے ہیں، جیسے میں نے کہا گزشتہ ایک ہماری بہن کا فون آیا تو انہوں نے کہا سر میں درد تھا، میں نے ایک ہی بار پڑھ کے دم کیا ٹھیک ہو گیا۔ بہت زبردست عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اچھا، بیٹی کے رشتے کے لیے اور اسی طرح جو میں نے کہا، السلام علیکم۔ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ مفتی صاحب، وہ میں نے آپ سے وہ ایک وظیفہ پوچھنا ہے، وہ پہلے آپ نے وظیفہ مجھے بتایا تھا سورۃ ودعا کا، وہ میرا ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بیٹا میرا تو آ گیا، لیکن ہفتہ میرے پاس رہتا پھر چلے جاتا، لیکن اس کو غصہ بہت آتا ہے۔ اچھا، پلیز آپ کو ایسا کوئی بتائیں تاکہ اس کا غصہ دور ہو جائے، بہت بدتمیزیاں کرتا ہے جب اس کو غصہ آتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لیکن میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی ہے وہ آیت نمبر، لیکن وہ آیت جو ہے کئی لوگوں کا غصہ اس سے ختم ہو گیا، وہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پینے والے۔ یہ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس آیت کو آپ 40 بار ریپیٹ کر کے پانی میں دم کر کے اس کو پلا دے، اس کا غصہ ڈسپیئر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور لوگوں نے بھی سوال کیا ہے غصے کے لیے، تو یہ زبردست ہے قرآن کریم میں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ہاں، تو صرف اتنا پڑھنا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، دھیان کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، 40 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ میں نے پڑھا تھا لیکن میں پوری سورت پورا ہی پڑھتی تھی، 40 بار پڑھنا تھا۔ پانی میں دم کروں، پھر پانی میں دم کر دو، چائے میں دم کر دو، شوگر پر دم کر دو، اس پر دم، جو بھی ہو، جو بھی آسانی ہو انشاءاللہ۔ اچھا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ بس آپ کے منہ سے نکلی بات شفا دے اس کو۔ پہلے مجھے بہت شکریہ، وہ واپس آ گیا، لیکن بس غصے کا کنٹرول ہو جائے۔ اللہ آپ کی مکمل، اللہ آپ کی ہر مراد مکمل اللہ پوری فرمائے انشاءاللہ۔ تو بیٹی کے رشتوں کے لیے میں ایک سنا رہا تھا تاکہ بات پوری ہو جائے، وہ یاسین شریف جو ہے ہر مبین کے اوپر، ہر مبین پر 7 بار آپ کو سورۃ قریش پڑھنا ہے، پھر دوسری مبین پر 7 بار سورۃ قریش، پھر تیسری مبین پر، پھر چوتھی مبین پر، پھر اس ایک پانی میں دم کر دے یا سجدے میں جا کے دعا کریں، پھر پانی میں دم، لیکن ہر وقت 2 چیز ضروری ہے، نیت صحیح ہو۔ میں نے بتایا فرائض ادا کرنے والے، حلال کھانے والے، یقین رکھنے والا، اور ساتھ ساتھ میں بہت ضروری ہے کچھ صدقات نکالتے رہیں، اس سے اللہ کا غصہ، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ پھر آپ پڑھیں وظیفے کو، اور وظیفے میں مقصد سامنے ہو کہ میرا یہ مقصد ہے اللہ پاک، اس مقصد کے لیے میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، پھر اس کو پڑھیں، پھر اس کو پانی میں دم کر کے اپنے بچوں کو، بچیوں کو پلائیں۔ اگر ان کے لیے اندر میں کوئی رکاوٹ ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے دور ہو جائے گی۔ ان کے رشتوں کے لیے اگر چلو نہیں پیتے ہیں تو سجدے میں جا کر دعا کر لے، اللہ پاک میں سجدہ شکر ادا کرتی ہوں یا سجدہ کرتی ہوں، اے اللہ میں اس یاسین شریف جو قرآن کا دل ہے اور سورۃ قریش ہے، اے اللہ اس میں بڑی برکتیں ہیں، جو پریشانی ہے میری پریشانی کو دور فرما، میرے بچوں کے لیے رشتوں کو آسان فرما۔ یہ زبردست ہے۔ تو ہر مبین پر 7 مرتبہ میں بہت آسان زبان میں اور بہت آسانی کے ساتھ آپ سب کو سمجھا رہا ہوں۔ شاید میری زبان اتنی ہارڈ نہیں ہے، میری اردو بھی اتنی ہارڈ نہیں ہے، بنسبت انگلش سے بھی زیادہ آسان ہے، میں سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ it will be very very easy inshallah for all of us. Normally we read Yasin Sharif, but by every mubin you must recite 7 times Surah Quraysh, the next mubin 7 times, stop there and 7 times Surah Quraysh, then 3rd mubin, then 4th, then 5th, finish کر لو یاسین کو اس طریقے سے، پھر سجدے میں جا کے دعا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا تھا، بچے کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ماں باپ کو پھر پریشانی، تو شادی کی پریشانی ہے، شادی ہوتی نہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد دے، ان کی ماں باپ کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، خصوصاً اپنی بیٹیوں کے لیے پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے سورۃ آل عمران کی ایک آیت ہے، اصل میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اور دعا بھی عجیب انداز میں، چلو میں کہہ ہی دوں کہ حضرت مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے پاس رہتی تھی، اور ان کے چونکہ خالہ کا گھر تھا تو وہ
ایک مرتبہ بیت المقدس میں حضرت مریم علیہ السلام کے روم میں، وہ جگہ میں، محراب میں، وہاں پر دیکھا تو ایسے قسم کے فروٹ تھے، اس قسم کے جو اس وقت سیزن نہیں تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام جب کہیں سے واپس آئے تو دیکھا مریم کیا کھا رہی؟ انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، مریم یہ تجھے کس نے دیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم علیہ السلام نے کہا یہ تو میرے اللہ نے مجھے جنت سے فروٹ بھیجا میرے لیے، سیزن نہیں تھی. اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ جب سیزن نہیں ہے کا سیزن ہے، سیزن نہیں، اور تو جب سیزن نہیں اس وقت تبھی تو فروٹ دے سکتا ہے. میں اور میری بیوی سیزن نہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، کوئی سیزن نہیں، مشکل ہے ابھی، گویا ہماری ہڈیاں بڑی ہو گئی، بال سفید ہو گئے، جیسے سورہ مریم میں اس پہلے ہی رکوع میں اس کو ذکر کیا ہے. اے اللہ اس حالت میں بھی تو دے سکتا ہے. دیکھو ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. اللہ کے سامنے ایک نبی بھی دعا کرتا ہے، جب وظیفے پڑھ لو تو اللہ کے سامنے دعا کرو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہاں نبی دعا کرتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یہ دعا ہے رب هب لي، پہلے میں دعا پڑھ لیتا ہوں پھر میں آیت نمبر بتا دیتا ہوں. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انک سمیع الدعاء. رب حب لی، اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھے پاک اور صالح اور نیک اور صالح اولاد دے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے. انک سمیع الدعاء، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے. شروع ہوتی ہے ہنالک دعا سے، لیکن وہاں سے نہیں پڑھنا ہے، رب حب لی سے پڑھنا ہے. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی تھی. جی آپ بات کر رہے ہیں، بولیے. اچھا بولو. مفتی صاحب السلام علیکم. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ سورۃ آل عمران کی کتب والی جو آیت ہے اس کا نمبر کیا ہے؟ 154 ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم سے لے کر علیم بذات الصدور تک. یہ آیت نمبر بڑی آیت ہے 54. اچھا ٹھیک ہے. وہ شروع ہوتی ہے ثم انزل سے اور ختم ہوتی ہے صدور پر، علیم بذات الصدور پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ہو گیا؟ نہیں بات نہیں ہوئی ابھی. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. مجھے کیا نام اپنا وہ استخارہ نکالنا ہے اور کچھ پوچھنا اپنے بارے میں. ہاں جی بتائیے، بولیے کیا پوچھنا ہے. مجھے یہ ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہے جسم کے اندر. اچھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے، کوئی کہتا کچھ ہے کوئی کہتا کچھ ہے. اچھا. تو میں نا اپنا مکمل میں نے بہت علاج کروایا ہے، لیکن لوگ پیسے بہت کھاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور آرام نہیں مجھے آ رہا. اچھا اچھا. تو کوئی چیز ہے میرے اندر جسم کے اندر اچھا 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 جو مجھے تنگ کرتی ہے. اچھا. تو خاص کر جب میں بستر پہ جاتی ہوں نا تو اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. کتنا گھنٹہ سوتے ہیں آپ؟ میں جی نہ 12 بجے بیڈ میں جاتی ہوں جی، اور اس کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے مجھے لگتے ہیں تڑپتے سونے میں. تو پھر ہر 1 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلتی ہے. قریباً 3-4 گھنٹے سو جاتے ہیں؟ ہاں جی. دن میں بھی تو 3-4 گھنٹے سو جاتی ہوں، اٹھتے اور سوتے. اچھا. اور پھر جب میں صبح اٹھتی ہوں نا 7 بجے جی بس آنکھ کھلتی ہے تو پھر یہ تماشا شروع. چلو آج سے آپ ایک کام کرو، بستر پر بیٹھ کر حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، اس کو 40 بار پڑھو، اپنے ہاتھ پر دم کرو اور اپنے پورے بدن کے اوپر، جیسے آپ سورہ فلق ناس وغیرہ پڑھنے کے بعد آخر میں یہ پڑھ لو. آپ یہ عمل پورا ہفتہ کرو، پھر مجھے منڈے کو بتانا. ٹھیک ہے؟ چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے ٹھیک ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ.
اچھا، تو یہ بہت سارے میں نے بتلا دیے ہیں. اب یہ جو ہمارے ایک سسٹر نے پوچھا ہے کہ بیٹے کے وہ جو وائبریشن اور اسی طریقے سے تالو سے جو ان کو پریشانی ہے، اس کے لیے میں نے ایک اور وظیفہ جو میں نے کئی اکابرین سے سنا ہے کہ جب کوئی چیز ہیلپ نہ کرتی ہو تو یہ کیا بولتے ہیں کہ سورہ فاتحہ روزانہ 40 مرتبہ پڑھیں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں. اگر پورا ہو جائے تو ٹھیک، لے تو فجر کے بعد پورا کر لیں اور پانی میں دم کر کے اپنے بچے کو پلائیں 40 مرتبہ سورہ فاتحہ. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مکمل شفا عطا فرمائیں. اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کچھ صدقہ بھی نکال دیں اور اللہ سے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، اے اللہ تیرے اسم اعظم ہے الہ العالمین، اس سے میں دعا کرتا ہوں اور تیرے نبی اکرم پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اے اللہ پڑھ کر ہم دعا کرتے ہیں جتنے بھی سامعین سامعات اللہ سن رہے ہیں، جن کی پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما. الہ العالمین جو کچھ بات کہی گئی اللہ جن لوگوں نے عمل کر رہے ہیں ان کی عمل میں برکت نصیب فرما اور ان کا کام مکمل فرما، دفع فرما، دشمنوں سے، حاسدین سے، جادوگروں سے ہماری حفاظت فرما. جن کے رشتے نہیں ہوتے اللہ آسانیاں فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ پھر آئندہ منڈے کو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.